السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس حصہ نظم، اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ حمد کی تشریح مکمل ہو چکی، اب نعت کی تشریح چل رہی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہم پڑھ چکے ہیں، آج دوسرے شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ ماہر القادری اس کے مصنف ہیں۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کردار کہتے ہیں شخصیت کو، سیرت کو، اور صداقت سچائی کو۔ رنگ صورت شکل، اس کا مفہوم ہے کہ آپ کا کردار سراپا صداقت اور اخلاق قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ در حقیقت شاعر نے اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا، آپ کے کردار کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کے اخلاق کے مالک تھے اور آپ کا کردار کیا تھا۔ اس میں دو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے۔ اس سے قبل یہ بات کہ عرب آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ حضور اقدس سے پہلے عرب کے لوگ کس قسم کے معاملات کا شکار تھے، ان میں کیا کیا عادات اور خصائل تھیں، یہ آپ کے علم میں ہونا بات کا بہت ضروری ہے۔ عرب کے معاشرے کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انتہائی جاہل لوگ تھے۔ عرب معاشرہ جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں تھا، ایسا کام نہیں تھا جو وہ لوگ نہیں کرتے تھے، بدعمالیاں جو وہ نہیں کرتے تھے۔ ہر قسم کی برائی ان میں موجود تھی، شراب پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، ظلم کرنا، سنگ دلی، تمام قسم کی برائیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ لوگ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ جلا دیتے تھے، غلاموں کے ساتھ گندا سلوک کرتے تھے۔ انسان تو انسان، وہ بے زبان جانوروں سے بھی انتہائی ظالمانہ سلوک کروا رکھتے تھے، اور جانور ان کے ظلم سے محفوظ نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر آئے تو آپ نے ان تمام برائیوں سے ان کو بچایا۔ یہ بات آپ نے مکمل طور پر غلط ثابت کر دی کہ انسان پر اس کے معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل بھی پوری دنیا کے سب سے پارسا اور پاک باز انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی تھی کہ جن کے زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا۔ اس سے قبل بھی نبوت سے قبل بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کفار عرب نے بھی واضح الفاظ میں یہ اعتراف کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد بن عبداللہ جو ہے وہ انتہائی سچے، پاک باز اور راست باز انسان ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیکن ان سب وجوہات کی بنا پر بھی، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ پر کفار جو تھے وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات
آپ سمجھتے تھے آپ کی جان کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل وہ بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی سچ ہے، آپ کے اخلاق بھی سچے ہیں اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ انتہائی سچے انسان ہیں۔ ہرقل کیسر روم کو حضور نے دعوت اسلام بھیجی تو اس نے کہا کہ کسی عرب تاجر کو دربار میں لایا جائے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیسے اخلاق اور کردار کا مالک ہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ابو سفیان کے کچھ لوگ کیسر روم کے پاس لے آئے۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسے اخلاق اور کردار کا مالک ہے، تو انہوں نے بلا جھجک یہ بات کہی کہ وہ سچا انسان ہے، اس کی زبان سے جھوٹ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہرقل نے کہا پھر یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، جس کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمارے پیغمبر عیسیٰ دے گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، یعنی کہ صادق ہونٹوں سے جو بات ہو جائے وہی بات قرآن بن جائے اور قرآن کی تفسیر بن جائے۔ بہت بڑی بات شاعر کہہ گیا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن آپ کا اخلاق ہے، پورا کا پورا قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر مبنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول شاعر آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی، کہ انسان کے لیے معراج یہی ہے شاعر کے مطابق کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ایک مکمل اخلاق کی اشاعت کروں۔ آپ کے حسن اخلاق بنی نوع انسان کے ہر طبقے کے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں، اگر غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھنا ہو تو آپ فتح خیبر دیکھیں، فتح مکہ کا نظارہ آپ دیکھیں، خیبر کی صلح دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ پھر اگر مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ آپ کا اخلاق دیکھنا ہے، آپ کے اخلاق کی سخاوت دیکھنی ہے، تو آپ دیکھیں کہ عید کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ایک یتیم بچے کو انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ گھر لائے۔ پھر اگر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں سے حسن و سلوک کا معاملہ دیکھنا ہو تو اس بڑھیا کے بار کو دیکھیں جس کو اٹھا کر آپ اپنے ساتھ لے کر گئے، جب کہ وہ بڑھیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ اس ٹائم حضور کے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگ رہی تھی، اور اگر آپ کا جانوروں کے ساتھ سلوک دیکھنا ہو تو وہ بھی آپ کا سلوک جانوروں کے ساتھ بھی مثالی تھا، آپ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت فرمایا